بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تمام احباب بآواز بلند درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم قابل صد احترام سامعین اکرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے آج جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے اس کا عنوان ہے اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے اور آزمائشیں کیا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب بھی ہم نے اپنے خلیل علیہ السلام کو آزمایا تو ان کو ہر آزمائش میں پورا پایا، وہ ہر آزمائش میں کامیاب نکلے، سرخرو نکلے۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آج تقریباً 4,500 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دنوں میں اور آنے والے دنوں میں جو لباس، جو وضاقتہ، جو کام انہوں نے کیے تھے، آج بھی امت مسلمہ کا ہر فرد وہی کام کرنے پر مامور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی ہم نے اپنے خلیل کو آزمایا تو ہر آزمائش میں ان کو پورا پایا۔ ان آزمائشوں کا ذکر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر شروع کیا تھا۔ ایک آزمائش کا ذکر یہاں پر کر کے پھر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ قدم قدم آپ کا آزمائشوں میں گزرا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ، ہم تیرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، میرے خلیل جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، آزما لو۔ فرشتہ پرندے کا روپ دھار کر ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں۔ نبیوں کو حکم ہوتا ہے بکریاں چرانے کا۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک لمبی سی جو ہے اس کے پاس
وہ ڈنڈا ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے بکریوں کو ادھر ادھر جانے سے بھی روکنا ہے، اور اس پر جو ہے ان پر کوئی اگر موذی جانور بھیڑیا یا کوئی چیز حملہ کر دے اس کو بھی اس نے اسی ڈنڈے کے ذریعے روکنا ہوتا ہے۔ بکریوں کا چارہ درختوں سے اتار کر اسی ڈنڈے کے ذریعے اس کو کھلانا ہوتا ہے، اور بہت سارے کام اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں ڈانگی کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں کو بکریوں کا دیوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اے میرے انبیاء، کل آپ کو شریعت کی ڈانگی دی جائے گی، اور آنے والے وقت میں آپ کے پاس لوگوں کے گروہ ہوں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے، جو آپ کا دیوڑ ہوگا۔ آپ نے اس شریعت کی ڈانگی کے ساتھ ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی بتانی ہے، ان کو رزق کمانے کے طریقے بھی بتانے ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتانے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر نہیں جانا، اور یہ رحمان کا راستہ ہے۔ اس لیے نبیوں کو بکریوں کے دیوڑ دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، ایک فرشتہ پرندے کا روپ دھار کر جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، بڑی ہی دلکش سریلی زبان میں اللہ کا نام پکارتا ہے، اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ اس تنہائی میں اور جنگل میں کون ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، اس کی کھوج میں نکلے۔ جب ڈھونڈا تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پرندے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور کتنی دلکش اور کتنی خوبصورت تیری آواز ہے، اور اس سریلی آواز میں تو میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اس کو جاری رکھ، ایک بار پھر کر ذرا میرے محبوب کا ذکر۔ اس نے کہا اچھا یہ آپ کا محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تو میرا محبوب ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا، پہلے تو میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب اگر یہ تیرا محبوب ہے تو اب اس کی قیمت لگے گی۔ تو بتاؤ ابراہیم کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پاس ہزاروں بکریوں کا دیوڑ ہے، اپنا آدھا ریوڑ تجھے دے دیتا ہوں، میرے محبوب کا نام لے۔ اس نے اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی محبت اور اسی انداز کے ساتھ اس نے ایک بار پھر اللہ اللہ کا ورد کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام کی لذت اپنے ظاہر و باطن میں محسوس کی۔ کہا کہ پرندے ذرا ایک بار پھر لو میرے محبوب کا نام، تمہاری زبان سے مجھے کتنا اچھا لگا ہے۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ میرے پاس جتنی بکریاں ہیں، جتنے جانور میرے پاس ہیں، سارا کا سارا ریوڑ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب کے نام کو سن کر اس لذت اور اس چاشنی کو اپنے من میں محسوس کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پرندے ذرا ایک بار پھر میرے محبوب کا نام لو۔ اس نے کہا ابراہیم ساری بکریاں تو نے مجھے دے دی ہیں، اب تیرے پاس کیا ہے؟ سارے جانور تو مجھے دے دیے، جتنی تیری کمائی تھی وہ سب کے سب آپ نے مجھے دے دی ہے، اب تمہارے پاس کیا ہے جو مجھے دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پرندے تو ایک جانور ہے، تو ایک پرندہ ہے، اتنے سارے جانور سنبھالنے کے لیے، اتنے بڑے دیوڑ کو چرانے کے لیے تجھے ایک ملازم کی ضرورت ہوگی، تجھے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، تجھے ایک غلام کی ضرورت ہوگی۔ تو میرے محبوب کا نام لے، میں ابراہیم غلام بن کر تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم تجھے تیرے جانور مبارک ہوں، تجھے تیرا ریوڑ مبارک ہو، میں تو فرشتہ تھا اور تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور اللہ نے تجھے اس امتحان میں کامیاب کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی ہم نے اپنے خلیل کو آزمایا،
ہر آزمائش میں ان کو پورا پایا۔ جب خالق کائنات آزما چکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورے اتر چکے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، میں نے تجھ سے امتحانات لیے، تجھے آزمایا اور تو ان آزمائشوں میں پورا اترا۔ اب سن لو میرا مژدہ جاں فضا، سن لو، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو کائنات انسانیت کا امام اور رہبر بناتا ہوں۔ پوری کائنات کا رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، یہ انعام عطا کیا۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دے رہی ہے اور بہت بڑا تصور دے رہی ہے۔ وہ تصور قربانی کا تصور ہے، وہ تصور آزمائشوں کا تصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جس سے قربانی لیتا ہے، جس کو آزماتا ہے، اس پر خالق کائنات مختلف امتحانات، مختلف مشکلات، مصائب و آلام، دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف رنگ بدل بدل کر اس انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اور جب وہ شخص اللہ کی رضا کی خاطر اس میں کامیاب نکلتا ہے تو پھر خالق کائنات اپنے وعدے کے مطابق اس کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق اللہ اس کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش میں کسی بھی طریقے سے وہ آزمائش ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے، اور جب بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر خالق کائنات اپنے وعدے کے مطابق انعامات عطا فرماتا ہے۔ یہ تصور لے کر ذرا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزمائش کیا ہے۔ آزمائش ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ محسوس کرنے والا اگر محسوس کرے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آزمائش ایک مشکل عمل ہے اور ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور جس شخص کی زندگی میں آزمائش آتی ہے، آزمائش بندے سے تقاضا کرتی ہے کہ اے بندے قربانی دے، اے بندے قربانی دے۔ اب وہ قربانی دیتا ہے صبر کر کے۔ آزمائش تقاضا کرتی ہے کہ مال کی قربانی دے، جان کی قربانی دے، اولاد کی قربانی دے، عزت و آبرو کی قربانی دے، اپنے تعلقات کی قربانی دے، خواہشات نفسانی کی قربانی دے، مال و دولت کی محبت کی قربانی دے، اپنے آرام و سکون کی قربانی دے، الغرض ہر اس چیز کی قربانی دے جس کے لیے لوگ جیتے اور مرتے ہیں، جس کے لیے لوگ تگ و دو کرتے ہیں۔ جب انسان اس قربانی کے تصور کو قبول کر لیتا ہے کہ ہر اس چیز کی قربانی دے جو اس کو اس کی جان سے بھی پیاری ہے، انسان اپنی آسائشوں کو، اپنی خواہشات کو، اور جو اس کی زندگی میں اس کی تمنائیں ہیں ان کو اللہ کی رضا کی چھری کے ساتھ قربان کر دے، یہ آزمائش ہے۔ اور جب اس پر بندہ پورا اترنا شروع ہوتا ہے، قربانی پر پورا اترنا شروع ہوتا ہے اور قربانی کا آغاز کر لیتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو، سب کچھ قربان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس کی قربانی کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ یہ انا جو انسان کے دل میں اس کی انا ہے، جو میں ہے، جو اس کے اندر ہی اندر سانپ بن کر اس کے لیے زہر کا سامان مہیا کرتی ہے، وہ اپنی انا کی نفی کرتا ہے، اپنے جھوٹے بھرم، جھوٹی عزت، جھوٹے مال و دولت کی نفی کرتا ہے، وہ آرام و سکون سے محبت کی نفی کرتا ہے، وہ دنیا میں جو نفس پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، لالچ پرستی ہے، دولت پرستی ہے، اس انسان نفی کرتا ہے، صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور مشکلات اس کی زندگی میں رنگ بدل بدل کر آتی چلی جاتی ہیں۔ نہ وہ اپنی زبان پر کوئی شکوہ لاتا ہے، نہ ہی اپنے دل میں کوئی ملال لاتا ہے۔ وہ مشکل وقت میں، آزمائشوں کے وقت میں
ایسے خوش و خرم نظر آتا ہے جیسے وہ خوشی کی حالت میں خوش تھا، جیسے وہ آسانیوں کی حالت میں، جب اس پر بہت کچھ اللہ کی رحمتیں تھی، جب وہ اس وقت خوش تھا، وہ مشکل حالت میں اور مصیبت کی حالت میں بھی وہ ایسے خوش و خرم نظر آتا ہے، نہ اپنے دل میں کوئی شکوہ کرتا ہے، نہ اپنی زبان سے کوئی شکوہ کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس کی حالت ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ میرا خدا جو چاہے میرے ساتھ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے خوف کی حالت میں رکھ کر آزمائش میں مبتلا کر کے تجھے آزما دیکھا، میں نے بھوک کی حالت میں رکھ کر آزمائش میں مبتلا کر کے ہم نے تجھے آزما دیکھا، مال و دولت کی نعمت تجھ سے چھین کر تجھ پر فقر و فاقہ طاری کر کے اے بندے ہم نے تجھے آزما دیکھا، مصائب و آلام کے پہاڑ تیرے اوپر گرا کر تجھے ان پہاڑوں تلے دبا کر ہم نے تجھے آزما دیکھا، دنیا میں تجھے تنے تنہا کر کے مخالفتوں، مزاحمتوں، عداوتوں اور سازشوں کے پہاڑ تیرے اوپر گرا کر سارے سہارے تجھ سے ہم نے چھین لیے، مال و دولت کی نعمت تجھ سے چھین لی، تجھے ہم نے آزما دیکھا، تجھے دنیا میں تنے تنہا کر دیا، لیکن میری نگاہ قدرت نے دیکھا کہ جب تو خوف کی حالت میں تھا تیرا دل میری رضا کے لیے مسکرا رہا تھا، جب تو بھوک کی حالت میں تھا، جب تجھ سے مال و دولت چھین لیا گیا، جب تجھ پر فقر و فاقہ طاری کر دیا گیا اور مصائب و آلام کی تجھ پر چھریاں چل رہی تھی، لیکن تیری آنکھیں میری رضا کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میری خاطر مسکرا رہا تھا، تو دنیا کے سارے سہاروں سے بے نیاز ہو گیا۔ اے بندے، تو میرے سہارے پر مطمئن رہا، تو صرف میری رضا پر مطمئن رہا۔ جب دنیا میں تیرا کوئی اپنا نہ رہا اور تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہا، تو نے مجھے اپنا مددگار تصور کیا، تو نے صرف اور صرف میرے سہارے پر تو قائم رہا، مطمئن رہا، ہنستا اور مسکراتا رہا۔ اے بندے سن لے، اب پریشانیوں کا دور ختم ہوا چاہتا ہے، اب مصیبتوں کا دور ختم ہوتا ہے، اب کامیابیوں کا دور شروع ہوتا ہے، اب کامیابیاں وہ تیرے قدموں میں آئیں گی، شہرتیں چل کر تیرے قدموں میں آئیں گی، مال و دولت تیری دہلیز کی غلام بنا دی جائے گی، پوری کائنات میں تیرا ڈنکا بجا دیا جائے گا۔ اگر تو دنیا میں ہے تو ہر طرف تیرے نام کے ترانے گونجتے رہیں گے، اور اگر تو دنیا سے چلا جائے گا تا قیامت تک کے لیے تیرا نام ہم زندہ و جاوید رکھیں گے، اس لیے کہ تیرا ایک دور آزمائش تھا، اس دور میں تو نے ہمیں خوش رکھا ہے، اب اگلے دور میں ہم تجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پروسیس ہے جو ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں، کسی کے پاس تھوڑی مقدار میں آتا ہے، کسی کے پاس زیادہ مقدار میں آتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ نبیوں پر آتی ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ جیسے جیسے بندہ خدا کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی میں آزمائشیں اور امتحانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے امتحانات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے انعامات بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم ناخن نہیں کاٹ سکتے، ہم بال نہیں بڑھا سکتے، حالانکہ ناخن کاٹنا یہ بھی سنت ہے، حجامت کرنا، بال کاٹنا یہ بھی سنت ہے، زیر ناف بال ہوں، چہرے کے بال ہوں، یا جو ہے صفائی کرنا یہ سنت ہے، ہر ہفتے کرنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، ورنہ اس کو 40 دنوں سے پہلے جو ہے وہ سنت ہے، اس عمل کو بجا لانا چاہیے۔ لیکن جب یکم ذو الحجہ شروع ہوتا ہے تب مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ خبردار، اب تم لوگوں نے ناخن نہیں کاٹنے، اب تم لوگوں نے بال نہیں کٹوانے۔ اے اللہ، کیوں؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ یکسر حالات زندگی بدل کیوں گئے ہیں؟ اب تیرا حکم ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ بال بھی نہیں کٹوانے،
ناخن بھی نہیں کٹوانے۔ فرمایا اس لیے کہ ہمارا ایک برگزیدہ بندہ ان دنوں میں آزمائش کی حالت میں تھا، ان دنوں میں مشکل حالت میں تھا، اس پر امتحان کی کیفیت طاری تھی، وہ ان دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہیں کٹوا سکا تھا۔ لہٰذا قیامت تک کے آنے والے لوگوں سن لو، اب جب جب بھی یہ دن آئیں گے تم بھی بال اور ناخن نہ کٹواؤ، میں اپنے خلیل کی یادوں کو تا قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید رکھنا چاہتا ہوں۔ میں پھر سے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، جب جب بھی یہ دن آئیں گے نہ تم اپنے بال کٹواؤ گے نہ تم اپنے ناخن کٹواؤ گے۔ جو میرے خلیل کی سنت پر عمل کرے گا، میرے خلیل کی اس ادا کو بجا لائے گا، میں رب ذوالجلال اعلان کرتا ہوں اس کو پورے حج کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادائیں ہیں ان لوگوں کی جن کو خالق کائنات نے آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند ایک مثالیں اسی موضوع پر پیش کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت کو جو 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے سے لے کر 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے جب پوری شان و شوکت کے ساتھ، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ لیکن جو صاحب دل ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے رخ زیبا کی۔ سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ اے میرے حبیب آپ اس کائنات ہست و بود میں تشریف لائے، پوری کائنات میں آپ نے توحید کے نور کو عیاں کر دیا۔ والضحیٰ، اس لیے قسم ہے مجھے آپ کے چہرہ اقدس کی۔ واللیل اذا سجا، لغوی معنی یہ ہے مجھے قسم ہے رات کی، رات کی قسم۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں رات کہہ کر رب ذوالجلال نے مراد یہ لیا ہے کہ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی لہراتی ہوئی زلفوں کی، اذا سجا، جب وہ تیرے چہرے پر چھا جاتی ہیں۔ جب آپ کنگھی کرتے ہو اور آپ کی زلفیں لہرا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے چہرے پر چھا جاتی ہیں، ان سیاہ زلفوں کی قسم کھا کر رب ذوالجلال نے کہا ہے واللیل اذا سجا، مجھے ان لہراتی ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، اب یہ قسم کھا کر اللہ نے بات کون سی بتائی ہے وہ سن لیں۔ کفار و مشرکین نے تانا دیا، کئی دن وحی نہیں آئی تھی، تو اب یہ وحی کا آنا نہ آنا یہ خدا جانے یا آپ کا محبوب جانے۔ یہ محبوب و محب کے درمیان ایک راز کی بات ہے، تو راز کی بات کو ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر دل بے دل چے دانت، دلوں کی باتیں دل والے ہی جانتے ہیں نا، بے دل کیا جانے کہ دل والوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ اب کئی دن وحی نہیں آئی تھی، جبرائیل نہیں آئے، تو کفار و مشرکین نے ایک تانا دیا۔ وہ تانا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی، اور اس سے پہلے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے اس سے پہلے قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ آپ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، نہ تو آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کے پروردگار نے آپ سے جدائی اختیار کی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر کون ہے اپنائے جانے کے لائق؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی زندگی میں آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اے میرے حبیب آپ کا پروردگار آپ پر اپنی رحمتوں کی اتنی برسات کرے گا، اتنی عنایات کرے گا، ان قریب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
اس کی تفسیر میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا، حتیٰ کہ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، دعا کروں گا، یا رب ذلی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی اجازت دے جس نے فقط لا الہ الا اللہ کہا ہے زندگی میں۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي فَأَخْرُجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے حبیب تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، فَأَخْرُجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں اس شخص کو بھی ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جس نے فقط لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا یہ عمل کوئی نیکیوں کے انبار پر مبنی تھا، نہیں نہیں، اے میرے حبیب تیری زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، تو میں تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھتا ہوں، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ بات ہے کہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ شفاعت ہوگی، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے خطباء اور ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے آئے ہیں کہ ساری کائنات، اے میرے حبیب ان قریب میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا، ساری کائنات تو رب ذوالجلال کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک رب ہے جو محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری کائنات یہ چاہتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، ہر نبی کی یہ کوشش رہی ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن جہاں باری حبیب کی آتی ہے وہاں پر رب ذوالجلال یہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے میرے حبیب تو راضی ہو جا۔ اب اس کے بعد وہ پہلو شروع ہوتا ہے، چند لفظوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ الم یجد کا یتیماً، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا جب آپ کے سر پہ کسی کا سہارا نہیں تھا، ابھی رحم مادر میں تھے کہ والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گیا، ابھی بچپن تھا کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پھر ابھی لڑکپن تھا آپ کے دادا جان دنیا سے رخصت ہوئے، پھر جو سہارا چچا جان تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو رفیقہ حیات تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر عام الحزن آ گیا، وہ غم کا سال، یہ ایک آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ الم یجد کا یتیماً، اے میرے حبیب جب آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ آپ کا دور آزمائش تھا، لیکن جب آپ صبر و استقامت کے ساتھ اس دور سے گزر گئے، فآوا، پھر آپ کا وہ دور آیا کہ آپ کو ہر امیر غریب کے لیے سہارا بنا دیا گیا۔ بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے حبیب آپ میری محبت میں مستغرق تھے، کئی دن آپ کو ہوش نہیں آتا تھا اور کہیں آپ کا دل نہیں لگتا تھا، نہ شہر کی جلوتوں میں نہ تنہائی کی خلوتوں میں۔ 40 دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں آپ غار حرا کی تنہائیوں میں چلے جایا کرتے تھے، میں تھوڑے سے جو اور تھوڑے سے ستو آپ کے پلو میں باندھ دیا کرتی تھی، 40 دنوں کے بعد واپس آتے تھے، وہ جو اور ستو اسی طرح پلو میں باندھے ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ آپ پیتے کیا ہیں؟ فرمایا خدیجہ وہ رب ذوالجلال کی محبت جس میں میں مستغرق رہتا ہوں، وہ محبت مجھے کہاں کھانے پینے دیتی ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، محبوب کی محبت میں مستغرق ہو کر اسی میں بیٹھے رہیں اور اسی میں پھرتے رہیں۔ وہ محبت تو کچھ کھانے پینے نہیں دیتی، کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشق میں مستغرق رہتے تھے، لیکن وہ ایک دور آزمائشوں کا دور تھا، جب اس آزمائشوں کے دور میں کامیابی کے ساتھ آپ گزر گئے، پھر فرمایا فہدا، پھر میرے حبیب وہ دور آیا کہ جو کامیابیوں کا دور تھا، ہم نے جبرائیل کو بھیج کر، پیغام بھیج کر، ہم نے خود آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور آپ کو اپنا دیدار عطا کر دیا۔
فہدا کا یہ ترجمہ ہے، آپ میری محبت میں مستغرق تھے۔ ووجدک عائلا، اور کئی دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ ظاہری طور پر تنگ دست تھے، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا چرا کر گزارا کیا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت ملک شام لے جا کر اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے، ظاہری طور پر تنگ دستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کفار و مشرکین نے تانا دیا، نبوت آنی ہوتی تو ہمارے کسی امیر رئیس کے گھر آتی، جو یتیم ہے، جو بے کس ہے، بے سہارا ہے، اسی کے گھر میں نبوت آنی تھی۔ اے میرے حبیب، انہوں نے آپ کی نبوت کا مذاق اڑایا، آپ کی حرمت کا استہزاء اڑایا۔ ووجدک عائلا، آپ ظاہری طور پر تنگ دست تھے، لیکن وہ ایک دور آزمائش تھا، جب وہ دور آزمائش گزرا فاغنا، پھر رب ذوالجلال نے آپ کو ایسا غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ کائنات کے بڑے بڑے سلطان بھی آپ کے در کے غلام اور گدا بنا دیے گئے۔ فاغنا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطخا تیرا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، اس کے دروازے پر آنے والا کوئی شخص واپس نہیں جاتا تھا، 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے فقیر آتا، روزانہ آتا، لیکن واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ناداں، تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جو ایک مرتبہ گدھا بن کر میرے آقا کے در پر آ گیا اور اس کو حضور نے خیرات دے دی، زندگی بھر کے لیے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ ووجدک عائلا، اے حبیب آپ ظاہری طور پر تنگ دست تھے، فاغنا، پھر ایسا غنی کر دیا کہ کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، انا آتیناک الکوثر کا مالک بنا کر بھیج دیا۔ ایک حبیب قیامت تک کے لیے تقسیم کرتا رہے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، پوری کائنات خیرات مانگنے والی آ جائے، وہ ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، دنیا کے گدا ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے حبیب قیامت تک کے لیے اب تیرے خزانے نہیں ختم ہوتے۔ انا آتیناک الکوثر، اس لیے کہ اس پر سٹیمپ اور اس پر چیک خود رب ذوالجلال کا ہے، وہ خزانے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو ایک دور آزمائش کا ہوتا ہے، تو دوستو اللہ جس کو عطا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی بارگاہ کی سنت ہے، اللہ پہلے اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات رنگ بدل کر آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، امتحان کی صورت میں گھبرایا نہ کریں، یہ مت کہیں کہ مشکلیں تو ساری خدا نے میرے اوپر ڈال دی ہیں، نہ جانے اس زندگی سے تو موت بہتر تھی، مصیبتیں ساری کے ساری ہمارے گھر میں ہجوم بن کر آ گئی ہیں، یہ ناشکری مت کیا کریں، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ جو آج مشکل حالات ہیں تو خدا کی قسم کل کو اچھے حالات بھی آ جائیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ خدا نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، جس گندم کے دانے کو کھانا ہوتا ہے اس کو پہلے ضرور چکی میں رکھ کر پیسا جاتا ہے، مس خام کو کندن بنانے کے لیے پہلے اس کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے، جس کیاری کو خوبصورت بنانا ہو مالی کانٹا لے کر اس کی شاخوں کو کاٹا کرتے ہیں، جس مٹی کی خوبصورت عمارت بنانی ہو پہلے اسے اینٹ بنا کر اس کو بٹھے کے اندر پکایا جاتا ہے، پھر جا کر وہ عمارت بننے کے قابل ہوتی ہے، اور جس کیاری کو خوبصورت بنانا ہو باغیچہ تو مالی جو ہے پھولوں کی شاخوں کو کاٹا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ کی سنت ہے، اللہ جس کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے پہلے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جب بندہ ان آزمائشوں میں صبر و استقامت سے پورا اترتا ہے تو پھر اس کا کامیابیوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جب کوئی آپ کی بارگاہ میں سوالی آ جائے تو اپنے اس دور کو یاد کر لیا کرو، اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہاں جب نعمتوں کا دور شروع ہوتا ہے، جب خدا تمہیں نعمت دے تو پھر اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس نعمت کا لوگوں میں اظہار کرو، اس کو چھپا کر نہ رکھو بلکہ اس کا اعلان کر دو، اس کا چرچا کر دو کہ خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، خدا کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔